سو ماشاء اللہ سے الحمدللہ بہت سے جو ایسے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسٹوڈنٹس نے جوائن کیا ہے. سو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وٹ ڈسٹرائڈ گریٹ سویلائزیشنز بفور اس. آئی ووڈ لائک ٹو آسک دا ٹیم کہ یہ اگر پوسٹر شو کیا جائے اسکرین پہ سو دیٹ بچے جو ہیں اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں. اور اگر آنیسٹلی اسپیکنگ اگر یہ بات کی جائے سویلائزیشن کا ورڈ جہاں پر آ جائے تو ہمیں یہ صرف ٹاپک ہسٹری کا نہیں ہے. اور اکثر جب ہم سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ رومنس ایجپٹینس یا کسی پرانی نیشن کی اسٹوری ہے. اور لیکن سیریسلی اگر میں بات کروں کہ یہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ فیکٹرز جو ان سویلائزیشنز جو وہ سویلائزیشن تھی ان کا ڈاؤن فال کی طرف لے کے گئی تھی کیا آج ہماری سوسائٹی میں موجود ہے، یا پھر ہم ایک ایسے ایرا میں رہ رہے ہیں جہاں ٹیکنالوجی اپنے پیک پر ہے، انفارمیشن بھی ہر کسی کے پاس ہے، لیکن پھر بھی انزائٹی انجسٹس فیملی بریک ڈاؤنز اور مورل کنفیوژن بھی بڑھتا جا رہا ہے. سو یہ سوچنے والی بات ہے کیا سویلائزیشن صرف بلڈنگس اور اکنامک سے بنتی ہے یا کریکٹر اور ویلیو سے بھی. سو انشاءاللہ آج کی جو ڈسکشن ہوگی ہمیں اس اینگل سے بھی بتائے گی، سوچنے پر مجبور کرے گی. سو آئی ووڈ لائک ٹو آسک کہ مطلب لائک کہ ماشاء اللہ سے یہاں سے اسٹوڈنٹس نے کافی اسٹوڈنٹس نے جوائن کیا. آئی ووڈ لائک کہ سب جو ہے ادھر ایکٹیو موجود ہیں یا نہیں ہے. سو آئی ووڈ لائک ٹو آسک ون کوشچن، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کو چوز کرنا ہو سویلائزیشنس کا سب سے زیادہ چیز کس نے ڈسٹروائے کیا. آئی ول گیو یو فور آپشن اور آپ نے چیٹ باکس میں ایک آنسر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ سویلائزیشن کو سب سے زیادہ کس چیز نے ڈسٹروائے کیا ہے. کرپشن، انجسٹس، مورل ڈکلائن یا ایروگینس. اوکے لیٹس سی. اخلاقی بربادی. اوکے اوکے. اس کے علاوہ آئی ہیو گیو یو فور آپشنس. اوکے اس وقت صرف ایمان آصف نازیہ ندیم جاگ رہی ہیں. اوکے منزہ بھی ہیں. انجسٹس. اوکے اوکے گریٹ. اوکے میں اگین ریپیٹ کر دیتی ہوں. میں پوچھ رہی ہوں کوشچن میرا یہ ہے کہ جو سویلائزیشن ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو چوز کرنا ہے کہ سویلائزیشن کو سب سے زیادہ کس چیز نے ڈسٹروائے کیا. کرپشن، انجسٹس، مورل ڈکلائن یا ایروگینس. اوکے دین سے دوری. ٹھیک ہے. اوکے گریٹ. ٹھیک ہے، بس میں نے یہی دیکھنا تھا کہ سب جاگ رہے ہیں یا سب سو رہے ہیں. سو اس کے علاوہ میں مزید وقت نہیں آپ لوگوں کا ضائع کروں گی، اور اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو مزید وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنے سیشن کی طرف، ٹھیک ہے. اور آج ہمارے درمیان جو موجود ہیں سر حذیفہ اختر ہو از دا اسپیکر فار ٹوڈیز ویبینار. جو سر حذیفہ ہیں ابھی کرنٹلی تلمیذ انسٹیٹیوٹ میں ڈائریکٹر اور لیڈ انسٹرکٹر کے طور پر خدمت انجام دے رہے ہیں. اور جو سر ہیں وفاق المداری سے انہوں نے 8 سال کا عالم کورس کیا ہوا ہے، پورا عالم کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان کی اسپیشلٹی ہے عربک لینگویج میں، اسلامک سائنس میں ماسٹرز ڈگری کی ہوئی ہے. اور اس وقت جو ہے سر حذیفہ اختر جو ہے یونیورسٹی آف مدینہ میں اسلامک لا میں اسپیشلائزیشن بھی کر رہے ہیں. سو آج مجھے یقین ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے ہم سب کے لیے بہت انسائٹ فل اور آئی اوپننگ رہنے والا ہے. سو مزید ٹائم ضائع کیے بغیر آئی ووڈ لائک ٹو آسک سر کائنڈلی میں آپ کو دعوت دوں گی کہ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں اور ہم جو ہے آج کا سیشن جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ حمدا حمدا وللہ شکر شکرا شکرا. سب سے قبل آپ تمام ناظرین اور ناظرات اور سامعین اور سامعات، تمام لسنرز جو ہیں ان کو اہلا وسہلا مرحبا بکم، حیاکم اللہ جميعا. تقبل اللہ منکم وزادکم اللہ علما وعملا وحسنا وشرفا، نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین. اس کے بعد اس ادارے کو فیلوز آف ہیون، ان کو سب سے پہلے جزاکم اللہ خیرا کہ آپ نے یہاں پر بندہ ناچیز کو موقع دیا، جس کو سبحان اللہ تعالیٰ کچھ لوگ جو ہیں وہ عالم یا کچھ لوگ جو ہیں وہ پڑھا لکھا سمجھ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کا ایک دوسرے پر پردہ رکھے، آمین یا رب العالمین.
وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے ہم ڈائریکٹلی ہمارے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے قبل میں ایک دفعہ آپ سب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ سب کے پاس میری آواز اور میری ویڈیو واضح ہے بحمد اللہ تعالی؟ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے، جس کا نام آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے سے قبل جو سویلائزیشنس تھیں یا ہم سے قبل جو اقوام تھیں، آخر ان کو تباہ کس چیز نے کیا ہے، آخر ان کی بربادی کی کیا وجہ بنی۔ یہ جو ٹاپک ہے جس کے حوالے سے ہوسٹ نے بھی آپ سے بات کی ہے اور بالکل درست فرمایا ہے کہ یہ صرف ایک ہسٹری کا یا صرف تاریخ اسلام کا یا تاریخ انسانیت کا کوئی چیپٹر نہیں ہے، ٹاپک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو اپنے میں عبرت اور اپنے میں نصیحت، یہ دونوں چیزیں رکھتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اس ذکر کو بھلا دیا ہے، ونسی الذکر، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ونسی الذکر، کہ یہ لوگ اس ذکر کو بھول چکے ہیں۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد ہے قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا ہے کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آخر یہ قرآن کریم کو ذکر کیوں کہا گیا ہے، ریمائنڈر کیوں کہا گیا ہے؟ اس کے علماء کرام 5 ڈفرینشیٹ کر کے الگ الگ چیزوں کو فائن کرتے ہیں کہ قرآن کریم اپنے میں 5 چیزوں کو رکھتا ہے، جس میں سے 2 چیزیں، ایک تو عبرت ہے کہ آپ پرانی اقوام کے نتائج کو دیکھیں، پرانی اقوام کے اعمال کو دیکھیں، اور پرانی اقوام کو جو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا ہے اس کو دیکھیں، اس عبرت کو۔ اور دوسرا کہ ان تمام عبرتوں کو دیکھتے ہوئے، تمام ان نتائج کو دیکھتے ہوئے، تمام ان اعمال اور ان کے جو مابین جو معاملات تھے ان کو دیکھتے ہوئے نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اس چیز پر نہ چلیں جس زندگی میں انہوں نے جن اعمال کو اختیار کیا۔ تو 5 چیزوں میں یہ 2 چیزیں آتی ہیں، باقی 3 چیزیں اگر کسی طالب علم یا کسی شخص کے ذہن میں ہے تو اس میں ہے جنت و جہنم کے تذکرے، اس میں ہے فقہی احکام و ترتیب، اور اس میں ہے قصص، اس میں ہے قصص۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں ان سے پہلے سویلائزیشنس کی، تو ایک سب سے بڑا سوال یہ ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے یا آتا ہے کہ ہم سے قبل کتنے سویلائزیشنس ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا ہوگا؟ یعنی ہم سے پہلے کتنی اقوام ہیں جو تباہ ہوئی ہوں گی؟ کوئی 1 قوم، کوئی 2، کوئی 3، 10، 20؟ یعنی آج کے ذہن میں، آج کے لوگوں میں اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ دیکھو یہ کوئی عمل اتنا بڑا نہیں ہے، اور آپ اسے جواب دیں کہ یہ عمل بہت بڑا ہے، اس کی وجہ سے تو پہلے اقوام تباہ ہوئی، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈال دے کہ یہ کسی 1 یا 2 کے ساتھ ہوا ہے، سب کے ساتھ تھوڑی ایسا ہوتا ہے۔ یہ بہت ریئر کیس ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کر دے یا اس وجہ سے اس سبب کے تحت کوئی لوگ تباہ ہو جائیں، یہ ریئر کیس ہے، یہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورۃ السجدہ میں آیت نمبر 26 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، کہ کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں جان سکے، کیا انہیں اس بات کی ہدایت نہیں آئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی قرون کو تباہ کیا ہے، کتنی ہی قرون کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ ایک قرن وہ 100 سال کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی قرون کو تباہ کیا ہے۔ جو یمشون فی مساکنہم، جو اپنے اپنے مسکن میں رہتے تھے، اپنے اپنے لوگوں میں، اور یہ جو لوگ ہیں جن سے بات اللہ رب العزت مخاطب کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کے، تو یہ کفار آج انہی کے مسکنوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، آج انہی کی زمینوں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے قبل یہاں پر بہت سی سویلائزیشنز تھیں، بہت سے ان سے پہلے یہاں پہ لوگ رہتے تھے جنہیں ہم تباہ کر چکے ہیں، اور وہ کوئی 1 یا 2 نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من القرون، وہ 100 سالوں سے اوپر اتنی قرون میں ہم نے بہت سی اقوام کو تباہ کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، اس چیز میں ان کے لیے کیا ہے؟ نصیحتیں ہیں، سمبلز ہیں، آیات ہیں۔ آیات کہتے ہیں سمبلز کو، ریمائنڈرز کو، نشانیوں کو۔ افلا یسمعون، کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں؟
تو سب سے پہلا شک یہاں پر انسان کا دور ہو جاتا ہے کہ آج سے قبل کوئی ایک یا دو لوگ نہیں تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا، بلکہ بہت لوگ تھے، بہت لوگ تھے۔ اس کے بعد ایک دوسرا سوال انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے، اور آج کل ہمارے ذہن میں یہ چیز موجود بھی ہے، کہ ہم سے پہلے یہ جو لوگ تباہ ہوئے، جو لوگ، اگر ہم بات کریں بر صغیر کی، تو موہنجو داڑو کے اندر لوگ جو آثار دیکھتے ہیں، یا ہم بات کریں مصر کی تو وہاں پر فرعین کے لوگ آثار دیکھتے ہیں، یا ہم بات کریں حجاز کی تو مدینہ منورہ کے قریب قوم شعیب کے لوگ آثار دیکھتے ہیں، اسی کی طرح اور آثار موجود ہیں۔ جب لوگ یہ آثار دیکھتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ آخر یہ کتنے کمزور لوگ ہوں گے، یہ کتنے اولڈ فیشن ہوں گے، یا ان کے پاس ٹیکنالوجی تو بالکل نہیں ہوگی، یا یہ ہم سے بہت زیادہ پیچھے ہوں گے کہ یہ اپنے آپ کو بچا نہ سکے، کہ یہ اپنے لیے ایک اپنے لیے ایک حفاظتی کوئی شیلڈ نہیں بنا سکے، اپنے لیے یہ بنکرز نہیں بنا سکے، یہ بہت ہم سے کمزور ہوں گے۔ لیکن ہم تو ایرا 2026 میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم ہم تو ٹیسلا اور ناسا اور ایسی بڑی بڑی کمپنیز کے مالک ہیں، اور ہم تو اتنے اعلیٰ اور بہترین ٹیکنالوجیز کو جانتے ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے کہ ہمیں کوئی باہر سے آنے والی قوت جو ہے وہ ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ تو یہ بھی ایک شک انسان کے ذہن میں آتا ہے، ایک شیطانی وسوسہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ لوگ تو تم سے بہت کمزور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کی ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الروم کی آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلتے پھرتے، فینظروا، تاکہ یہ لوگ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا، ان کی سزا کیا ہوئی، یہ لوگ نہیں دیکھتے۔ کانوا اشد منہم قوہ، وہ جو لوگ تھے ان سے زیادہ، یعنی جو کفار مکہ ہیں، اور یہ جو آج کے دور میں اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو شرک کرنے والے ہیں اور کفر کرنے والے ہیں، ان سے زیادہ قوی تھے، ان سے زیادہ مضبوط تھے۔ وآثار الارض، اور انہوں نے بھی زمین میں کھیتی باڑی، انہوں نے بھی زمین کو آباد کیا تھا۔ وعمروها اکثر مما عمروها، اور انہوں نے اس زمین میں اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھیں، اتنی اس زمین میں انہوں نے ترقی یافتہ وہ لوگ تھے ہم سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر مما عمروها، ہم سے بھی زیادہ، ان لوگوں سے بھی زیادہ۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس رسول جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے میسنجرز جو ہیں، پروفٹس جو ہیں، ان کے پاس آیات لے کر آئے ہیں، بینات لے کر آئے ہیں، گواہیاں لے کر آئے ہیں، ثبوت لے کر آئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کسی بھی قسم کی نصیحت کو، کسی بھی قسم کی اس بینہ کو حاصل نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی کی اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر مثال دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے میں صرف ایک مثال رکھ رہا ہوں تاکہ ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ ہم سے پہلے کی جو سویلائزیشنز تھیں، ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ آخر بہت مضبوط تھے، ان کے قد قات، ان کے جسم، وہ بہت زیادہ مضبوط تھے۔ اللہ تعالیٰ قوم عاد کے بارے میں فرما رہے ہیں، جو قوم عاد جن کے پاس حود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر جو عذاب بھیجا تھا، جس چیز سے ہم نے ان کو نقصان پہنچایا، ان کو تباہ و برباد کیا، وہ کیا چیز تھی؟ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام، ہم نے ان پر بہت تیز آندھی بھیجی، اور وہ اتنی تیز آندھی تھی، وہ اتنا بہترین اسٹارم تھا کہ وہ کب تک رہا ان کے اوپر؟ 7 رات اور 8 دن تک مسلسل ان کے اوپر رہا۔ اس بات کا تصور کیجئے کہ آج اگر آندھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا آدھے دن کے لیے بھی آ جائے تو کتنی تباہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے 7 رات اور 8 دن تک ان پہ اس آندھی کو مسخر رکھا۔ تو آپ دیکھیں فطر القوم، تو پھر بعد میں دیکھا گیا اس قوم کو، کس طرح دیکھا گیا ان 8 دنوں کے بعد جب وہ سب مر گئے تو کس طرح ان کی حالت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یہ ایسے تھے کہ جیسے کھجور کے درخت کے بڑے بڑے تنے جو ہیں وہ زمین پہ پڑے ہوتے ہیں۔ آپ آج دیکھیے کہ کھجور کا جو درخت ہے اس کے تنے کتنے بڑے ہوتے ہیں، کیا وہ ہماری طرح 5-6 فٹ کا ہوتا ہے، 10 فٹ کا ہوتا ہے، 15 فٹ کا ہوتا ہے، 20 فٹ کا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ 50-50 فٹ کے ہوتے ہیں، 40-40 فٹ کے ہوتے ہیں، 100-100 فٹ تک جاتے ہیں کھجور کے درخت کے تنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کھجور کے درخت کے جو تنے ہوتے ہیں اگر تم اسے زمین پہ بچھا دو اس طرح ان کی لاشیں تھیں، یہ اتنی طاقتور تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ پرانی قوموں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے پتھر کو بہت نرم کر دیا، پتھر کو، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو بہت نرم کر دیا، یہ اپنے ہاتھ سے پتھر کو تراشتے تھے۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ کس چیز کی دلالت کر رہی ہیں، کس چیز کے بارے میں بتا رہی ہیں؟ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ ہم سے زیادہ مضبوط تھے، ہم سے زیادہ آگے تھے، ہم سے زیادہ ترقی یافتہ لوگ تھے۔ اور یہ چیز جو آج کل لوگ
دیکھتے ہیں مصر میں فراعین کے پاس، یا اس کے بعد لوگ پیرامڈس کو دیکھتے ہیں، یا اس کے علاوہ لوگ قوم شعیب کی جگہ پر جاتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں تو اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہاں، ان لوگوں نے جس چیز کو جس وقت میں بنایا وہ ہم اس دور میں بھی نہیں کر سکتے، اور پیرامڈس کی سب سے بڑی ایک مثال ہے۔ اس کے بعد ہم آج کے اپنے ٹاپک کے ایک سب سے اہم موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ آخر ان چیزوں کو، ان قوموں کو کس چیز نے تباہ کیا، یعنی کیا ہوا نے تباہ کیا، یا آندھی نے تباہ کیا، یا چیخ نے تباہ کیا، یا پتھر ان پر برسے، یا آگ کا عذاب ان کو ہوا۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ ان پر عذاب کس طرح کا آیا۔ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کس چیز نے ان کو اس منزلت پر لا کے کھڑا کیا، کس چیز نے ان کو اس کنارے پر لا کے کھڑا کیا کہ جس کے بعد ان کے پاس بچنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ سب سے بڑی جو چیز ان کے اور کامیابی کے درمیان میں رکاوٹ بنی، ان کے اور جنت کے، ان کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کے، ان کے اور رسولوں کے پیغام کے درمیان میں رکاوٹ بنی، وہ کیا تھی؟ وہ توحید تھی۔ کوئی دوسرا آپشن، کوئی دوسرا سوال، کوئی دوسرا ایک انسان کے ذہن میں خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ آخر پرانی اقوام جو ہیں وہ توحید کے علاوہ کسی اور چیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے تباہ ہوئی، یا پرانی اقوام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید کے علاوہ کسی اور چیز کی وجہ سے اتنا برا عذاب دیا ہو، الا ایک سے دو مرتبہ۔ اس کے بارے میں ہم ابھی کے بات کریں گے۔ لیکن سب سے بڑی جو وجہ ہے، سب سے اہم جو وجہ ہے، کہ جب اس کو کوئی بھی قوم، کوئی بھی سویلائزیشن، کوئی بھی اس کو ایک امت چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک کرنا ہے۔ کہ اگر کوئی قوم، کوئی لوگ، کوئی امت، کوئی گروہ وہ اس درجے تک پہنچ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر بیٹھے، وہ جو حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے کسی اور کو دے بیٹھے، تو اس کے بعد وہ قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی اور غصے کے مستحق بن جاتی ہے۔ اس کو ایک آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ہر امت۔ جیسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے رسول کون ہے، پروفٹ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے پہلے جتنی بھی اقوام آئیں، امتیں آئیں، جس میں بنی اسرائیل ہو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے چلے جائیں، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے چلے جائیں اور پیچھے چلے جائیں، تو یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں، ہر قوم میں رسول بھیجے، کسی میں ایک، کسی میں دو، ایون کہ کسی میں 12، کسی میں 15، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ضروریات کے مطابق، اس امت کے ٹائم پیریڈ کے مطابق، مدت کے مطابق، اور ان کی اس وقت جو حاجت تھی اس کے مطابق وہاں پر انبیاء بھیجے، رسول بھیجے۔ ان تمام انبیاء کی ذمہ داری کیا تھی؟ ان تمام رسول کی ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں، ہر امت میں رسول بھیجے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی شرک سے بچو۔ شرک کی عبادت، شرک نہیں کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے، اس سے بچنا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں کچھ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ وہ ہیں جو گمراہی میں گر پڑ گئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو جاؤ گھومو پھرو اس زمین میں، دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان جھٹلانے والے لوگوں کی، یہ لوگ جو انکار کرنے والے تھے، آخر ان کی عاقبت کیا ہوئی، ان کا انجام کیا ہوا، جا کے دیکھو۔ کہ تم سمجھتے ہو کہ اگر تم بھی شرک کرو گے، تم سمجھتے ہو کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو نہیں مانو گے، تو اس کے بعد تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تم جا کے دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تمہارے ساتھ بھی یہی ہو۔ یہاں تک کس کس کو ہمارے سیشن کا ایک جو ٹکڑا ہے وہ الحمدللہ تعالیٰ ہم پاس کر چکے ہیں کہ آخر سویلائزیشن کسے کہتے ہیں۔ ہم سے پہلے سویلائزیشن سے ان کا حال کیا تھا کہ وہ مضبوط تھے، کمزور تھے، اور آخر کیا وہ 2 3 تھیں یا زیادہ تھیں، اور آخر ان کے تباہ و برباد ہونے کی اصل وجہ کیا ہے، کس کس کو واضح ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد جو ہمارا سیشن کا ایک دوسرا حصہ ہے، اس کے حوالے سے ہم آگے بات کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم کچھ قوم کی، کچھ امت کی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آخر وجہ کیا وہ توحید ہی تھی جس نے ان اقوام کو تباہ کر دیا،
ان سویلائزیشنس کو جس چیزوں نے چھوڑ دیا، کیا وہ تباہ کرنے والی چیز وہ توحید تھی یا پھر وہ کوئی اور فیکٹر بھی ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہم مثال لیتے ہیں سب سے پہلے رسول کی۔ سب سے پہلے رسول وہ کون تھے؟ وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام، جو سب سے پہلے رسول ہیں، سب سے پہلے پیغمبر ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی کہ وہ لوگوں کو شرک سے باہر نکالیں، لوگوں کو توحید کی دعوت دیں۔ یہ سب سے پہلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ النوح کی آیت نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ وہ جائے اور اپنی قوم کو ڈرائے اس سے پہلے کہ ان کی طرف عظیم اور دردناک عذاب ان کی طرف آ جائے۔ قال یا قوم، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو کہا، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تو تمہاری طرف بالکل واضح طور پر تمہیں ڈرانے والا آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے کھلی طور پر ڈرانے آیا ہوں۔ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی کوڈ ورڈز نہیں ہے، میں تمہیں واضح طور پر بتانے آیا ہوں کہ جو تم یہ اعمال کر رہے ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں آ جائے گا اگر تم نہیں رکے۔ وہ اعمال کیا ہیں، وہ کام کیا ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ان اعبدوا اللہ، کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم بتوں کے پیچھے، تم اپنی خواہشات کے پیچھے، تم ان درخت اور حجر کے پیچھے اور تم دوسری چیزوں کی طرف جا چکے ہو، انہیں ترک کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ وَاتَّقُوهُ، اور اس کے لیے تقوی اختیار کرو۔ وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اسے مانو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمانڈ لکھا ہے۔ یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ آپ میں سے اکثر کو اس بات کا علم ہوگا کہ یہ اپنی قوم میں کوئی 1 یا 2 دن ڈرانے والے شخص نہیں ہیں، 10 سال یا 20 سال رہنے والے شخص نہیں ہیں، 100 سال یا 200 سال رہنے والے شخص نہیں ہیں، 400 سال یا 500 سال رہنے والے شخص نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح نے کتنا ٹائم گزارا ہے اپنی امت میں، کتنا وقت لگایا ہے اپنی امت میں۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر 14 ہے، آیت نمبر 14 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بالتحقیق ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ، تو وہ رہا ان کے درمیان کتنا ٹائم؟ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی دعوت و توحید کا کام کرتے رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، لیکن پھر بھی انہوں نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طوفان نے آ کے ان کو جکڑ لیا۔ ایک اللہ تعالیٰ نے پانی کا طوفان بھیجا، اور وہ کیسا طوفان تھا، سبحان اللہ! اگر آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں اور قرآن کریم کا بھی تفصیلی طور پر مطالعہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس طرح کا عذاب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر بھیجا ہے کہ وہ ایک دردناک خوفناک عذاب، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہا کہ تو اپنا تمام کا تمام پانی چھوڑ دے، تمام کا تمام پانی نکال دے۔ آسمان میں جتنا پانی تھا سب کا سب نکل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے کہا وَيَا أَرْضُ، اور اے زمین تو بھی اپنا پورا کا پورا پانی اگل دے۔ زمین نے بھی اپنا پورا کا پورا پانی اگلنا شروع کر دیا، جتنا زمین کے اندر پانی ہے سب اگلنا شروع ہو گیا۔ حتیٰ کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تم کچی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، یہاں مٹی ہے، سمندر کا یہاں پہ دور تک کوئی نام و نشان نہیں، تم یہاں پہ کشتی بنا رہے ہو۔ مذاق اڑاتے تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام صبر کرتے تھے، اور ایسی زمین جہاں پہ پانی کا نام و نشان نہیں تھا وہاں پر ایسا سیلاب اور ایسا طوفان اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ وہ کشتی وہاں سے چل پڑی، اور اس کشتی کا کوئی حجم آج کی ہماری کشتیوں بھی جتنا نہیں تھا۔ وہ ایسی کشتی تھی کہ اس کے اندر نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے ان 950 سالوں میں، اور اس کے علاوہ تمام چرند پرند جانوروں کا ایک ایک جوڑا، یعنی ایک بہت بڑی کشتی تھی، اور وہ اس وقت وہاں سے چلنا شروع۔ تو یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے جس کے بارے میں آپ نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عذاب دیا ہے کس وجہ سے دیا ہے؟ توحید کی وجہ سے۔ انہوں نے توحید کو اپنے زندگی میں عمل میں نہیں لے کے آئے۔ اس کے بعد آ جائیے قوم صالح کی طرف۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا قوم کا جو نام ہے وہ ہے سمود، قوم سمود۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف بھیجا ان کا بھائی کون؟ صالح، انہی میں سے ایک شخص۔ قَالَ يَا قَوْمِ، صالح فرماتے ہیں اپنی قوم سے اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو،
ما لکم من الہ غیر، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا معبود برحق نہیں ہے، عبادت کا مستحق، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تمہارے لیے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اتنی گواہیاں آ چکی ہیں، تمہارے رب کی طرف سے اتنے سمبلز آئے ہیں، آیات آئی ہیں۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، اور یہ جو اونٹنی ہے جو تمہارے کہنے پہ معجزاتی طور پر ایک پہاڑ میں سے نکلی ہے، جب تم نے مجھ سے طلب کیا کہ اگر تو تم حق پر ہو تو اپنے رب سے کہو کہ وہ رب کے حکم سے کہ تم اس پتھر جمع پہاڑ میں سے، ایک پتھر میں سے ایک اونٹنی نکالو۔ تو پوری قوم نے دیکھا اپنی آنکھوں میں کہ ایک پتھر میں سے اونٹنی نکل رہی ہے، تو یہ جو ناقۃ اللہ تھی، یہ جو اونٹنی تھی، اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے تمہارے لیے۔ لیکن انہوں نے اس بات کو بھی نہیں مانا۔ اسی طرح آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اگر نبی ہیں، آپ اگر رسول ہیں، سچے ہیں، تو آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے تک ہوا۔ لیکن کیا کفار مکہ ان کی بات کو ماننے، کیا کفار مکہ نے اسلام قبول کیا؟ نہیں، بلکہ یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو آنکھوں کا دھوکا ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو آنکھوں کا دھوکا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں اسی آیت کے وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کو بھی دردناک عذاب نے آ پکڑا، دردناک عذاب۔ تو اس آیت میں بھی اگر آپ دیکھیں کیونکہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 ہے، کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے ان کو تباہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ اس کے بعد قوم شعیب کی طرف آئیں، جو کہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ جہاں پر جو میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم 2 قوموں کے بارے میں، یا میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اب کچھ ایسی بات پڑھیں گے کہ ایسی قوم ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے علاوہ کسی اور سبب سے بھی نقصان پہنچایا ہے، کسی اور وجہ سے بھی ان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ وہ 2 قومیں ہیں، ایک قوم شعیب ہے اور ایک قوم لوط ہے۔ ایک قوم شعیب علیہ السلام اور ایک قوم لوط علیہ السلام۔ قوم شعیب کے بارے میں کیا معاملہ تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے شعیب کو مدین کی طرف، یعنی جہاں پر لوگ رہ رہے تھے اس مدینے میں، اس مدین میں، وہاں پہ ہم نے شعیب کو بھیجا جو کہ انہی کا بھائی تھا، انہی میں سے ایک شخص تھا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، شعیب بھی فرماتے ہیں پہلے کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یعنی یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ موحد تھے، یہ لوگ صرف توحید پر تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی شرک کرتے تھے، یہ لوگ بھی توحید میں پیچھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعبدوا اللہ، کہ شعیب نے کہا اپنی اس قوم سے اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور یہ لوگ کیا کام کرتے تھے برا جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، یعنی ان 2 وجوہات کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کی۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، تم لوگ ناپ تولی میں کمی پیشی نہیں کرو۔ یہ کیا کرتے تھے کہ جو ناپ تول ہوتا ہے، بازار ہوتے ہیں، بازاروں میں چیزیں جو تول کے دی جاتی ہیں، وزن کر کے دی جاتی ہیں، اس میں کمی پیشی کرتے تھے، جو آج ہمارے اس دور میں ہر بازار میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے قرآن کریم۔ کیا قرآن کریم کوئی عام کتاب ہے، کوئی قصے کہانی کی بک ہے، کوئی ناول ہے؟ ایک بہت اہم کتاب ہے، اور اس میں جتنی باتیں ذکر کی ہیں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر تو یہ ناپ تولی میں کمی کوئی چھوٹی بات ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کرتے؟ جیسے آج ہمارے دور میں لوگ ہیں جو ناپ تولی میں کمی کرتے ہیں، کچھ تھوڑا سا گرام کم ہو، کچھ کلو کم ہو، کچھ اوپر نیچے ہو، کہتے ہیں اتنا تو چلتا ہے۔ اگر یہ اتنا اچھا چلتا ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم میں ذکر کرتے؟ نہیں۔ یہ ناپ تولی میں کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اس کی وجہ سے اور شرک کی وجہ سے ہم نے انہیں کیا عذاب دیا ہے۔ آگے شعیب فرماتے ہیں اپنی قوم سے انی اراکم بخیر، میں تو ابھی تمہیں بتا رہا ہوں، خیر کی طرف لے کر آ رہا ہوں، میں تمہیں خیر کی بات بتا رہا ہوں۔ وانی اخاف علیکم، اور میں تم پہ ڈرتا ہوں، میں تمہیں خوف ہے مجھے تمہارے اوپر، کس چیز کا؟ عذاب یوم وحید، عذاب کا ڈر ہے مجھے تم، جو تمہارا احاطہ کر لے گا، تم اس سے بچ کے نہیں نکل سکو۔ اور ایسا ہی تھا۔ اگر آج آپ دیکھیں تو کیا آپ کو کہیں پر آثار یا کچھ لوگ یا ان کی نسلیں ملتی ہیں جو کہ قوم شعیب سے ہوں، قوم لوط سے ہوں، قوم ہود سے ہوں؟ تو یہ پہلی قوم تھی قوم شعیب، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ قوم
شرک کے ساتھ ایک دوسرا برا کام کرتی تھی، اور وہ کام کیا تھا؟ وزن میں، ناپ تولی میں کام چوری کرنا، اس میں ڈنڈا مارنا جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے دوسری قوم کے بارے میں، دوسرے بارے میں، قسم کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ بھی وہ قوم ہے جس نے ایک دوسرا کام کیا شرک کے علاوہ، وہ کیا تھا؟ قوم لوط۔ قوم لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولوطا، اور لوط کی بات کی جائے، اس قول لقومہ، کہ اس نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها احد من العالمین، کہ تم اس فاحشی کے ساتھ آئے ہو، یا تم وہ بدکاری والا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے یہ کسی نے بھی نہیں کیا۔ اور یہ نہیں کہا کہ اس شہر میں کسی نے نہیں کیا، اس ملک میں کسی نے نہیں کیا، اس زمانے میں کسی نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احد من العالمین، اس پورے عالم میں، یونیورس میں کسی نے نہیں کیا، تم وہ کام کرتے ہو، وہ گندی چیز تم کرنے لگے ہو۔ وہ گندی چیز کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم لتأتون الرجال شہوتا، کہ تم عورتوں کے بجائے مردوں کی طرف شہوت کے ساتھ آتے ہو، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ۔ ہے تو یہ فطرت، تو یہ ہے اسلام، تو یہ ہے شریعت، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد کو بنایا ہے۔ الطیبات للطیبین، طیبات لوگوں کو، پاک والوں لوگوں کو، صاف لوگوں کو، اچھے لوگوں کو اللہ نے اچھی عورتوں کے لیے بنایا ہے۔ والخبیثات للخبیثین، اور بری عورتوں کو، گندی عورتوں کو، بدکار عورتوں کو، خبیث عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے خبیث مردوں کے لیے، بدکار مردوں کے لیے، برے مردوں کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا تو مردوں کو عورتوں کے لیے، عورتوں کو مردوں کے لیے۔ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم مردوں کی طرف شہوت کے ساتھ آتے ہو، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ۔ بل انتم قوم مسرفون، تم تو وہ قوم ہو جو اسراف کر چکی، حد سے بڑھ چکی۔ بائی سیکشولیٹی، جس کو آج ہمارے دور میں، آج ہمارے اس وقت میں ایک فیز، ایک جینڈر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یہ وہ چیز تھی، یہ وہ حرکت تھی، یہ وہ عمل تھا جس کی وجہ سے لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر۔ شرک کا تبصرہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے قوم میں، کہ اس قوم کو تباہ کیا گیا توحید کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ ان کی قوم میں موحد لوگ بھی تھے، توحید پر عمل کرنے والے لوگ بھی تھے، مشرک بھی تھے، لیکن اس قوم کو جو تباہ کیا ہے، اس قوم کو جو سفید ہستی سے مٹایا ہے، اس قوم کو جو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، کہ آج اس کا 1% بھی کچھ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بائسیکشولیٹی کی طرف، یا وہ اس LGBTQ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی طرف جا چکے تھے، جسے آج ہمارے دور میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر شخص کی اپنی ایک مرضی ہے کہ وہ جس طرح کا فیل کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو بات ہے، یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کا، میں نے آپ کے سامنے بہت مختصر اور بہت کچھ اقوام کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ اقوام بہت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا، اور اکثر و بیشتر اور 100% جو وجہ ہے، سوائے ان دو کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا، وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے، کہ توحید کو چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترک کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تباہ کر دیا۔ کس کس کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ الحمدللہ تعالیٰ، اگر آپ چیٹ باکس میں بتا سکیں کس کس کو یہاں تک کچھ سیشن سمجھ آیا ہے؟ جزاکم اللہ خیرا، مبارک اللہ۔ یہاں پر اب ہمارے اس سیشن کا تیسرا اور آخری حصہ ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، سب سے زیادہ اہمیت کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا گائیڈنس ہے ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں ہمارے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم 1337، 1337 حدیث نمبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے میں تمہیں منع کر دوں، جس چیز سے میں تمہیں روک دوں، جس چیز کا میں تمہیں بتا دوں کہ یہ نہیں کرنا، فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، اس سے دوری اختیار کرو۔ کرنا تو دور کی بات ہے، اس سے دوری ہو جاؤ۔ جیسے اللہ تعالیٰ زنا کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا،
کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کہ وہ اتنی بڑی فاحشہ ہے، انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس چیز سے میں تمہیں روک دوں اس کے قریب بھی نہیں جاؤ، وجتنبوہ، اس سے دوری اختیار کرو، وما امرتکم، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دے دوں، جس چیز کا میں تمہیں آرڈر دے دوں، جو میں تمہیں بات بتا دوں، ففعلوا منہ ما استطعتم، اسے کر جاؤ جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تمہارے میں پاور ہے، جتنی تم میں استطاعت ہے، جتنی تم اپنے میں ہمت رکھتے ہو، جتنی تم میں طاقت ہے، اتنا اس کو کر جاؤ۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کہ بے شک تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں جس چیز نے ہلاک کیا ہے وہ چیز کیا تھی؟ کثرت مسائلہم، ان کے مسئلے بہت زیادہ تھے، سوالات بہت زیادہ تھے، نئی چیزیں بہت زیادہ تھیں، ڈفیکلٹیز بنائی ہوئی تھی انہوں نے بہت زیادہ۔ واختلافہم مع انبیائہم، یہ ہے سب سے اہم بات، اور ان کے انبیاء کے ساتھ ان کا اختلاف، کہ وہ اپنے انبیاء کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ اور ان کی تعلیمات کے ساتھ اختلاف رکھتے تھے، جو آج کے دور میں مجھ میں اور آپ میں ہے، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ جس بھی فیلڈ میں ہو۔ اگر ہم ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں ہیں کہ جس کا تعلق تعلیم و تربیت کے ساتھ ہے، اس میں ہم کسی بھی قسم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ اس میں ہم خواتین کے طور پہ دیکھا جائے تو پردے کا نظام نہیں ہے، مردوں کے طور پہ دیکھا جائے کہ عورتوں سے وہ اپنا پردہ نہیں کرتے۔ اگر ہم بزنس کے معاملے میں دیکھا جائے تو اس میں ناپ تولی میں کمی، دھوکے بازی، جھوٹ، اور جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف عمل ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو چیز ان قوموں کو تباہ کر چکی ہے، جو چیزیں ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا چکی ہے، جس چیز کی وجہ سے یہ لوگ تباہ و برباد ہوئے ہیں، وہ چیز کیا ہے؟ وہ ان کے انبیاء کی تعلیمات سے عمل نہ کرنا ہے، ان کے انبیاء کی تعلیمات سے اختلاف رکھنا ہے۔ اور آپ دیکھا جائے تو کیا اس بات میں، اور جو بھی اس سے پہلے ہم نے بات کری کہ توحید اصل وجہ ہے سب کچھ تباہ ہونے کی، کیا ان دونوں کے درمیان میں کوئی اختلاف ہے، کوئی ٹکراؤ ہے؟ اصل میں توحید ہی علماء کرام کی اور توحید ہی انبیاء کرام کی دعوت ہے، توحید ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا، اس حدیث کو پڑھیے گا، یہ حدیث واللہ بہت اہم حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، صحابی رسول ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اول ما تدعوهم، اے معاذ یمن جا رہے ہو، بحیثیت میرے میسنجر بن کے، بحیثیت میرے قاصد بن کے، اول ما تدعو، سب سے پہلے ان لوگوں کو جس چیز کی دعوت دو گے، سب سے پہلے ان لوگوں کو جس چیز کی طرف بلاؤ گے، سب سے پہلے ان لوگوں کو جس چیز کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو گے، وہ کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول، کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ سب سے پہلے توحید پر عمل کرو گے، سب سے پہلے توحید کی طرف انہیں بلاؤ گے، سب سے پہلے انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دو، جو کہ آج ہمارے دور میں ایک پرائمری چیز بن گئی ہے، جو کہ آج ہمارے دور میں پریورٹائز نہیں ہے، جو کہ آج ہمارے دور میں ایک پریورٹی نہیں ہے ہمارے، کہ سب سے پہلے نماز پڑھنے لگ جائے، قبر کی عبادت تو پھر بھی چھوڑ دے گا بعد میں، سب سے پہلے یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے تو لگ جائے، اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ تعویذ پہننا بھی چھوڑ دے، سب سے پہلے یہ ہمارے ساتھ کھانے پینے تو لگ جائے، گھومنے پھرنے تو لگ جائے، اس کے بعد اسے منع کر دیں گے فلاں کے مزار پہ جانے کا۔ یہی یہ طریقہ غلط ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کی دعوت ہے، نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، وہ توحید کی ہے۔ اسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ توحید پر آ جائیں، اگر وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ پر آ جائیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو ایک معبود برحق مان کے اس پر عمل کرنے پر آ جائیں، دوسری چیز یہ ہے انہیں کہنا ان تقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کریں۔ آج ہمارے پاس یہ اسپیکٹ الگ ہے کہ ہم نماز کی طرف، روزے کی طرف
بعد میں بلانے کے بجائے توحید کے سب سے پہلے بلا دیں، جو کہ طریقہ غلط ہے۔ سب سے پہلے ایک انسان کو جس چیز کی دعوت دینی ہے اور عمل کرنا ہے وہ توحید ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتا دی کہ سب سے بڑی جو چیز ہے جس نے پہلے کی قوموں کو ہلاک کیا ہے وہ کیا ہے؟ اختلافهم مع انبیائهم، ان کے انبیاء کے ساتھ ان کا اختلاف، کہ رسول کے ساتھ ان کا اختلاف، ان کی تعلیمات کے ساتھ ان کا اختلاف۔ اور آخری چیز میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ آج کے ہمارے سیشن کی ایک آخری چیز ہے اور یہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، یا آپ نے انٹرنیٹ پر، یا آپ نے کبھی اس بات کو سنا ہوگا، یا آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ یہ جو پہلے کی اقوام ہیں جن کے اوپر تباہی آئی اور ان کے آثار آج تک موجود ہیں، ان کی آیات، ان کے سمبلز آج تک موجود ہیں، جیسے کہ بر صغیر میں بات کریں تو موہنجو داڑو ہے، عرب کی بات کریں، حجاز کی بات کریں تو وہاں پہ قوم صالح مدینہ سے قریب ہے، جسے آج کل العلا سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر مصر کی بات کریں تو وہاں فرائین کے وہ ہیں، پیرامڈز ہیں۔ تو یہ جو جگہیں ہیں، یہاں جانے کا کیا حکم ہے؟ اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے کہ آپ اور میں یہاں جائیں اور ذرا دیکھیں کہ یہ جگہ کیسی ہیں، یہاں پر کیسے عذاب آیا، یہاں کیا کیا باقی ہے، یہاں کیا پرانی چیزیں ہیں، ان کی لینگویج، ان کی چیزیں، ان کی آثار، ان کے برتن، ان کے رہنے سہنے کے طریقہ کار۔ اسے ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے انسان کے ذہن میں، ایسا ہی ہے، وہاں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کیا ہوتا ہے، میوزیم بنانے چاہیے، اسے ایک ٹور کی جگہ بنا دینی چاہیے، اور بہت سے ممالک نے بنایا بھی ہے۔ تو آخر یہاں جانے کا حکم کیا ہے؟ اسلام ہماری کیا تعلیمات کرتا ہے؟ تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن لیجیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 433۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ سے، مدینہ سے گزر رہے تھے، تو راستے میں یہ جگہ آئی جہاں پہ شعیب صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو عذاب آیا تھا، جو کہ مدینہ سے بہت قریب ہے۔ وہاں پر یہ جگہ آئی تو راوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنا سر ڈھانپ لیا، قنع رأسہ، اپنا سر ڈھانپ لیا کپڑے سے، واسرع فی المشی، اور جلدی جلدی چلنے لگے۔ اور کیا فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام سے؟ فرماتے ہیں لا تدخلوا على هؤلاء المعذبین، ان لوگوں کی، جن لوگوں پہ عذاب آیا ہے، ان پر داخل نہیں ہو، ان کی جگہوں پر داخل نہیں ہو، الا ان تکونوا باکین، الا کہ تم یہاں سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، آنسو آنے چاہیے تمہارے، خوف میں ہونے چاہیے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے، رو نہیں سکتے، خوف نہیں آ رہا، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پہ داخل ہی نہ ہو، گزر جاؤ وہاں سے، داخل ہی نہ ہو۔ کیوں؟ لَا يُصِيبُكُم مَّا أَصَابَهُمْ، ایسا نہ ہو کہ جو ان پر آیا ہے وہ تم پر بھی آ جائے، ایسا نہ ہو کہ جس چیز نے ان کو پکڑا اس چیز سے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ پکڑ لے، کیونکہ جگہ کے آثار ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک جگہ سفر کر رہے تھے کہ رات کا وقت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم سب سو جاتے ہیں، تو آخر ذمہ داری کس کی ہے ہمیں اٹھانے کی؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو اٹھاؤں، میں رات بھر نہیں سوؤں گا، میں جاگا رہوں گا، میں اٹھاؤں گا۔ سب سو جاتے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے۔ تو جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، فجر کی نماز نکل جاتی ہے، سورج کی شعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پر اور صحابہ کرام کی آنکھوں پر پڑتی ہیں تو آنکھ کھلتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال یہ کیا کیا؟ تمہاری تو ذمہ داری تھی ہمیں اٹھانی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جیسے آپ سو گئے ویسے میں بھی سو گیا، جس چیز سے آپ کی آنکھ لگ گئی اس چیز سے میری بھی آنکھ لگ گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جگہ کو فوراً چھوڑ دو، یہاں شیطان کا بسیرا ہے، یعنی یہاں شیطان ہے، اس جگہ کو چھوڑ دو کیونکہ اس نے ہمیں غافل رکھا۔
اور ہم سے نماز رہ گئی، نماز قضا ہو گئی، پھر آگے جا کے جگہ تبدیل کر کے ایک جگہ پہ نماز قضا کی، تو ایک جگہ پر اثرات ہوتے ہیں، وہاں پر جو کچھ پہلے ہوا ہوتا ہے اس کے آثار باقی ہوتے ہیں اس جگہ پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا صحابہ کرام کو کہ وہ تم یہاں پر داخل نہیں ہو، تم یہاں پر نہیں جاؤ۔ یہاں پر آخری اور سب سے اہم بات، کسی شخص کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، اور اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسی جگہوں پر نہیں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، کچھ دیر پہلے ہم نے آیت بھی پڑھی، فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے عذاب سے دوچار کر دیا، ان جھوٹے لوگوں کا، جھٹلانے والے لوگوں کا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا؟ کہ ہم نے یہ نہیں پڑھا؟ تو آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں جاؤ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جاؤ۔ اس کے دو جواب ہیں، دو جواب ہیں جو کہ علماء کرام نے دیے ہیں۔ سب سے پہلا جواب، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ کفار کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ یہ جو کافر لوگ تھے، جو سمجھتے تھے کہ ہم سے پہلے کوئی سویلائزیشن ایسی نہیں تھی کہ جس کو ہلاک کیا گیا، یہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ تو آگے پیچھے گھوم مکس ہو گئے، وہ تبھی موت مر گئے، یا اللہ نے کسی کو دو چار نہیں کیا، یہ شرک کرنا کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو کہا ہے، نہ کہ مسلمانوں کو، کہ کافروں سے یہ بات کہی ہے کہ تم جاؤ ذرا دیکھو کہ کیا حال ہوا ہے، وہ بھی یہی کام کرتے تھے جو تم کر رہے ہو۔ نمبر ایک، یعنی ہم مسلمانوں کو نہیں کہا کہ ہم وہاں جائیں اور وہاں پہ گھومیں پھریں۔ اور دوسرا جواب علماء کرام نے دیا ہے کہ ایسی جگہوں پہ ٹورزم کرنا، یا ایسی جگہوں پر گھومنے پھرنے جانا، کیمپنگ کرنے جانا، رکنے جانا، وہاں پر ان اثرات کو ایسے ہی دیکھنے جانا، انجوائمنٹ کے لیے جانا، یہ بالکل حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا جو شخص کرے گا وہ گناہ گار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ ہاں، اگر عبرت حاصل کرنی ہے، جیسے کہ قبرستان جانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قبرستان کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے۔ آج ہمارے دل اتنے سخت اسی لیے ہیں کہ اگر آپ خود سے سوال کریں کہ آخری دفعہ قبرستان کب گئے تھے، آخری دفعہ کسی جنازے کو کندھا دیتے دیتے قبرستان میں داخل ہو کے اسے قبر میں اتارتے وقت، اس کے بعد مٹی دلنے تک کب گئے دیکھا تھا؟ ایک عرصہ ہو گیا ہوگا، ایک وقت ہو گیا ہوگا، اسی لیے تو ہم موت کو بھول چکے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہاں، اگر کوئی عبرت حاصل کرنے جا رہا ہے، ان جگہوں کو دیکھ کر اس کو خوف آ رہا ہے، وہ رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہا ہے، تو پھر تو ایسی حالت میں جایا جا سکتا ہے، لیکن اسی کیفیت کے ساتھ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، روتے ہوئے، ڈر کے ساتھ، جلد بازی میں گزر جانا، نہ کہ وہاں پہ کیمپنگ کرنا یا رکنا۔ یہ آج کے ہمارے سیشن کا ایک خلاصہ تھا اور ایک بات چیت تھی کہ ہم سے پہلے جو سویلائزیشنز تھی، ہم سے پہلے جو لوگ تھے، ہم سے پہلے بڑی بڑی اقوام تھی، آخر وہ ہم سے مضبوط تھی یا نہیں؟ آخر وہ کیا ہم سے کمزور تھی؟ کیا وہ دو چار اقوام تھیں؟ آخر ان کا حال کیا تھا؟ اور انہوں نے کیا ایسے اعمال کیے کہ جن کی وجہ سے انہیں تباہ کیا گیا؟ اور آخر کیا ہم ایسی جگہوں پر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ بارک اللہ فیکم۔ اس سیشن میں جو بھی اچھی باتیں ہوئی ہیں، جو بھی اچھی بات، جو بھی حدیث، جو بھی آیت ہم نے پڑھی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو کچھ نقص رہا، کمی رہی، کوتاہی رہی، میری طرف سے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ امید ہے آپ لوگوں نے مختصر طور پہ کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ بارک اللہ فیکم، وفقکم اللہ بكل ما يحبه ويرضاه، زادکم اللہ علما وعملا وحسنا وشرفا، نفع اللہ بكم الاسلام والمسلمین۔ صلی اللہ علی نبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں میری اس سے گزارش ہے کہ جس طرح انہوں نے مجھے پہلے یہ بات کہی تھی کہ آخر میں شاید طلبہ اپنے مائک کھول کے یا شاید چیٹ باکس کے ذریعے کسی بھی ذریعے سوالات کر سکتے ہیں، تو یہ آخری کے 10 منٹ ہم نے سوالات کے لیے رکھے ہیں۔ تو اگر کوئی طالب علم، کوئی شخص مائک کھول کے سوال کرنا چاہتا ہے تو کر لیں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ مائک کھول کے سوال کر لیجئے، تاکہ
سوال جو ہے وہ سب صحیح سے سمجھ سکیں اور میں بھی اس کا جواب دے سکوں۔ بارک اللہ فیکم۔ اور کوشش یہ کیجیے گا کہ سوالات جو ہیں وہ ایسے نہ ہوں کہ جو ہمارے ٹاپک سے باہر کے ہوں، اور میں کوئی عالم دین نہیں ہوں۔ سوالات کو مختصر رکھ کے صرف ہمارے ٹاپک تک رکھیے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، جیسے کہ ہم نے حدیث ذکر کی؟ تو بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ عورت قبرستان جا سکتی ہے، لیکن دو شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایک گروہ بن کر، ایک جماعت بن کر، ایک گروپ بن کر نہ جائے، کیونکہ وہاں پر تشویش ہو سکتی ہے، بات چیت میں آواز زیادہ ہو سکتی ہے، اور جو کہ قبرستان کے آداب کے خلاف ہے۔ اور نمبر دو کہ جو احکام باہر کے لیے ہیں وہی قبرستان کے لیے ہیں، یعنی جس طرح باہر عورت کے لیے اجازت نہیں ہے اپنے گھر کے کہ وہ چہرہ کھلا رکھے، اپنے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی کھلا رکھے، تو اسی طرح قبرستان میں بھی اس کو اجازت نہیں ہے کہ جیسے آج ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں کہ لوگ قبرستان جاتے ہیں خواتین کے ساتھ گھر کے کپڑوں میں، یا چہرہ کھلا ہوا ہے یا ان کا جسم کھلا ہوا ہے، اس طرح بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا فرعون کی جو ایک باڈی انہوں نے رکھی ہوئی ہے مصر میں، کیا اس کو دیکھنا گناہ ہے؟ جس طرح میں نے آپ سے بات ذکر کی، یہ اسی میں آئے گا کہ اگر کوئی شخص عبرت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، کہ وہ اس میوزیم میں دیکھ رہا ہے ایسے آثار کو جس سے وہ عبرت حاصل کرے کہ ہاں یہ ان لوگوں کا حال ہوا ہے جنہوں نے شرک کیا، تو آخر میں بھی شرک سے بچوں، تو بالکل وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا مقصد صرف وہاں پہ جا کے اس کے ساتھ پکچرز کھینچنا ہے، سیلفیز لینا ہے، یا فرعون شاید اس پہ اٹھ کو ہیلو کر دے، ایسا کرنا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ اس کی اجازت ہے، نہ اس کی اجازت ہے۔ فرما رہے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں جانور اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا کیوں رکھا تھا؟ کیونکہ آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب لایا، تو مفسرین اور مورخین یہ بات کہتے ہیں، شاید آپ میں سے کسی کو یہ بات کا علم نہ ہو کہ وہ سیلاب پوری دنیا میں آیا تھا، نہ کہ صرف ایک جگہ، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں بھی اس سیلاب کی وجہ سے گر گئی تھی۔ مفسرین اور مورخین یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کا عذاب تھا کہ کعبۃ اللہ کی جو دیواریں تھیں وہ تک گر گئی تھیں، اور وہ پوری دنیا میں ایک پانی کا عذاب تھا، اور پوری دنیا میں کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی پرندہ باقی نہیں رہا تھا سوائے اس کے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں تھے۔ وہاں سے ایک نئی نسل چلی تھی، وہاں سے ایک جنریشن چلی، وہاں سے ایک نیو جنریشن کا آغاز ہوا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس میں ان لوگوں کو اور ان جانوروں کو اور ایک ایک پرندے کے جوڑے کو رکھ لیں، تاکہ آگے جا کے نسل چل سکے۔ کسی نے سوال کیا ہے یہ جگہ کے اثرات کا کیا معاملہ ہے، ان جگہ پر جا کر کیسے نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ جو جگہیں ہیں یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ان جگہوں پر غصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں ہے کہ یہاں پر یہ لوگ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ کے اور میرے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہی کافی ہونی چاہیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نہیں داخل ہو، ایسا نہ ہو کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہو جائے۔ تو اسی لیے ایسی جگہوں پر جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح طور پر منع کرنا ہے۔ اور آپ جان چکے ہیں، ہم نے حدیث پڑھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس چیز سے میں تمہیں روک دوں اس سے رک جاؤ، جس کا میں تمہیں حکم دے دوں وہ کر۔ اور تم سے پہلے جن اقوام کو ہلاک کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ کثرت و مسائل ہی، ان کے مسئلے بہت زیادہ تھے، ان کے سوالات بہت زیادہ تھے، انہوں نے ڈیفیکلٹیز بنائی ہوئی تھی اپنی زندگی میں، واختلافہم مع انبیائہم، اور اپنے انبیاء کی تعلیمات سے ان کو اختلاف تھے۔ سب ایک دفعہ مجھے یہاں پر بتا دیجئے، لکھ دیجئے، سب کو الحمدللہ سیشن واضح ہے، اور کسی کا میرے خیال سے کوئی سوال باقی نہیں رہا ہے، سب کو واضح ہے بحمدللہ تعالی۔ ہم اپنے سیشن کو یہاں ختم کر سکتے ہیں، اور ہوسٹ بھی مجھے ایک دفعہ اجازت دے دیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا۔
جی، جو آخری سوال ہے کہ کیا جس جگہ پر گناہ ہو اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی؟ یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں گناہ کیا گیا. مثلا ایک جگہ تھی جہاں پر پہلے مندر ہوا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوا کرتا تھا. وہاں پر اس کے بعد کچھ لوگ آئے، مسلمان کمیونٹی آئی، تو ہندو کمیونٹی وہاں سے چلے گئی، جبکہ اجازت نہیں ہے کہ ہم ہندوؤں کے مندروں کو توڑیں، بلکہ وہ ہندو کمیونٹی نے خود اس مندر کو وہاں سے چھوڑ دیا، ختم کر دیا، اور وہاں پر پھر مسجد بنا دی گئی یا گھر بنا دیا گیا. تو کیا وہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہاں پر تو پہلے شرک ہوتا تھا؟ نہیں. ایک ہے گناہ اور ایک ہے اللہ کا عذاب. عذاب ہونا ایک الگ چیز ہے، گناہ ہونا ایک الگ چیز ہے. جزاکم اللہ خیرا. گوشت مجھے ایک دفعہ کنفرم کر دیجئے گا. 1 سوال ہے جو کہ غالباً ہم آخری سوال لے لیتے ہیں آخری کے 2 منٹ میں، اور یہ بہت اہم سوال ہے کہ آج کے وقت میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے ہمارے بچوں کو، یا اس میں ایڈیشن کر لی جائے ہمارے بڑوں کو بھٹکانے میں؟ سب سے بڑی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری، کہ ہم خود بھی بڑے ہو گئے اور ہمارے بچے جو بھی چھوٹے ہیں، ہم انبیاء کے بارے میں اور ان کی تعلیمات کے بارے میں 10% کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اگر آج ہم ہمارے اس معاشرے کے بچوں سے ایکٹرز کے بارے میں، ایکٹریسز کے بارے میں، ڈائریکٹرز کے بارے میں، گانوں کے بارے میں، فلمز اور ڈراماز کے بارے میں سوال کریں تو سب پتہ ہوتے ہیں، آپ کو بھی اور مجھے بھی اور بچوں کو. لیکن اگر یہی سوال صحابہ کرام کے بارے میں کر لیا جائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے، عمر فاروق کس وقت انتقال کیا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا صفات اللہ کے نبی نے بتائیں، ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کا سب سے بڑا امین کون ہے، یہ کس کے بارے میں آپ نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا، یہ کس کے بارے میں آپ نے فرمایا. اور جنت کے اندر فلاں فلاں خواتین جو ہیں یہ یہ سردارنیاں ہوں گی، یا یہ اعمال جو ہیں جنت میں لے کے جانے والے ہیں. یہ جو اسٹوریز ہیں صحابہ کرام کی اور یہ جو قصص ہیں صحابہ کرام کے اور پہلی اقوام کے، کیا آپ کو مجھے اس کا علم ہے؟ جب ہمیں ہی اس کا علم نہیں ہے، ہم ہی اسی تربیت سے دور ہیں، تو ہمارے بچے بھی ان تربیت سے دور ہیں. اور انسان جس کو اپنا مینٹور سمجھتا ہے، انسان جس کو اپنا رہبر سمجھتا ہے، انسان جس کو اپنا حامی سمجھتا ہے، وہ اسی کے راستے پر چلتا ہے. تو ہم نے تو اپنا رہبر، اپنا حامی اور اپنا مینٹور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا. ہم کسی پولیٹیشین کے لیے لڑ جاتے ہیں، ہم کسی ایکٹر کے لیے لڑ جاتے ہیں، ہم کسی ایم این اے کے لیے لڑ جاتے ہیں، لیکن کیا ہم کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے لڑے ہیں؟ کیا ان کی عزت و احترام کے لیے، ان کے ناموس کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے، آپ کی حدیث کی عظمت کے لیے کیا ہم کبھی لڑے ہیں؟ یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہماری بھٹکنے کی. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو علم نافع، عمل صالح و متقبل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے والدین کے لیے، اپنے علماء کرام کے لیے، اپنے احبا کے لیے، اپنے کولیگس کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو دین اسلام کے لیے کچھ خدمت کرنے کی اور ہر فیلڈ میں دین اسلام کو پریورٹائز کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Jazakallah sir, and thank you so much for your valuable time and enlightening session. May Allah reward you eventually for your time and efforts. And today's session was really good. Okay, session کو end کرتے ہیں یہاں پر. آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین پر کچھ پوسٹرز شیئر کیے جا رہے ہیں. میں کچھ اناؤنسمنٹس کرنا چاہ رہی ہوں. ابھی کالج آف ہیون میں جو کرنٹلی چیزیں چل رہی ہیں، ہماری 2 انٹرنشپس چل رہی ہیں، الفجر انٹرنشپ، گرو انٹرنشپ، اور ایک کلاس ہے TDC کی. اور ان کی پوسٹرز سامنے اسکرین پر شیئر ہو رہے ہیں، اور چھوٹا سا QR کوڈ بھی آپ کو اس میں نظر آ رہا ہوگا. یہاں پر میں ہوسٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پلیز جو ہمارا اس ویبینار کا پوسٹر تھا وہ اگر آپ اسکرین پہ اس ٹائم شیئر کر دیں.
سو دیٹ وہاں پہ ہمارا جو ہے کیو آر کوڈ ایڈ ہے. آپ میں سے کوئی بھی اپڈیٹس لینا چاہتا ہے قلب پابند میں کیا ہو رہا ہے، کیا چیزیں چل رہی ہے، کسی ایک میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں سے وہ کیو آر کوڈ کے تھرو ہمارے جو انسٹاگرام کا چینل ہے وہاں پہ وہ آ جائے گا. جی پلیز وہ والا شیئر کرتے ہیں سو دیٹ ایزی ہو سب کے لیے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.